قولی حمد و صلات کے بعد برادران اسلام، قرآن مجید کی سورہ مزمل ہے اور اس کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 8، 9 اور 10، جن کا معنی و مفہوم میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ٹوٹ کر کے اسی کے ہو جائیے۔ یعنی مفہوم آیت یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ باقی جتنی بھی آپ کی زندگی کی لوازمات و مناسبات ہیں، زندگی کی الجھن ہیں، ان سب سے کٹ کر کے الگ تھلگ اپنے رب کا ذکر کیجیے۔ اور پھر ارشاد ہوا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بنائیے۔ میں سب سے پہلے یہ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ کے دل کو ٹھنڈک تب پڑتی ہے اور دل آپ کا ٹھنڈا تب ہوتا ہے جب آپ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اگر آپ نارمل روٹین میں ذکر بھی کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوئی ہیں، آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اس کی بھی برکت دے گا، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، لیکن وہ جو سینے کی ٹھنڈک ہے نا، وہ محسوس نہیں کریں گے آپ۔ لیکن آپ الگ تھلگ ہیں اور آپ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، تو جو روحانیت، جو کیفیت اور جو ٹھنڈک آپ کو اس ذکر کے اندر محسوس ہوگی، وہ شاید کہیں اور آپ کو محسوس نہ ہو۔ یہ آپ نے زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے۔ آپ کی رات کو آنکھ کھل گئی، آپ اٹھے، آپ نے وضو کر لیا اور آپ نے قرآن مجید کھول لیا۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، ہو سکتا ہے اجتماعی قرآن خوانی میں آپ کے 10 سپارے آپ پڑھ لیں، وہ کیفیت نہ بنے جو آپ نے ایک رکوع پڑھا اور آپ کی کیفیت بن گئی ہے۔ تنہائی میں آپ نے ایک رکوع پڑھا اور آپ کی جو کیفیت بن گئی ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ اجتماعی قرآن خوانی میں آپ 10 سپارے پڑھیں، وہ کیفیت نہ بنے۔ تو بات تو کیفیت کی ہے، جب تار جڑتی ہے تو پھر بات مزہ آتا ہے۔ تو اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ٹوٹ کر کے اسی کے ہو کر کے رہ جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ باقی تمام جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر کے یکسوئی کے ساتھ اس ذات کا کیا کیجئے؟ ذکر کیجئے۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، یعنی کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی ربوبیت سے باہر ہو۔ اور اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، فاتخذہ وکیلا، اس رب کو اپنا وکیل بنائیے، اس رب کو اپنا کارساز بنائیے۔ کارساز، کام کو بنانے والا، یہ فارسی کا لفظ ہے، کارساز، کام بنانے والا۔ بگڑے کام بنانے والا کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس لیے اپنے رب کو اپنا وکیل اور کارساز بنائیے۔ آپ زندگی میں دیکھتے ہیں ہم کتنے سہارے لیتے ہیں، لیکن وہ سارے عارضی ہوتے ہیں، سارے عارضی ہوتے ہیں۔
لیکن جب آپ اپنے رب کو اپنا وکیل و کارساز بناتے ہیں تو وہ رب بڑا مہربان ہے، وہ سہارا ہے کہ جو سب سے مضبوط ترین سہارا ہے۔ آپ زندگی میں کس کو ایک سمجھانے کے لیے میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں میں کہ آپ کا نا کوئی کہیں پہ کوئی کیس ہوتا ہے، آپ کا کوئی پڑا ہوتا ہے، وہ زمینوں کا ہے، وہ کوئی ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کہتے ہیں تگڑے سے تگڑا وکیل کرنا ہے، پیسے بھی آپ بھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے نا۔ ادھر جانے سے پہلے ایک درخواست اپنی 2 نفلوں کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ میں بھی پیش کر دیں کہ مالک الملک، حقیقی وکیل اور کارساز تو ہی ہے، کام بنانے والا تو ہی ہے، میں مغلوب ہوں، میں مقہور ہوں، میں مظلوم ہوں، الہ العالمین میرے اس بگڑے کام کو بنا دے، میری جو کشتی ہے یہ بھنور کے اندر آ گئی ہے، الہی تو اس کو کنارے پہ لگا دے۔ تو پھر آپ دیکھیں جدھر آپ نے پہلے درخواست پیش کی ہے نا اس رب کی بارگاہ میں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے اسباب کیسے بناتا ہے، آپ کے لیے اسباب کیسے بناتا ہے۔ اور انبیاء کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم اپنے حساب سے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا وکیل کس کو بنایا؟ اپنے رب العالمین کو بنایا، اور اتنے بڑے سیلاب سے کشتی کنارے پہ جودی پہاڑی پہ لگی کہ نہیں لگی؟ جب آپ کشتی میں چلنے لگے نا تو آپ نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کشتی کا چلنا بھی میرے رب کے نام پہ ہے، کنارے لگنا بھی میرے رب کے نام پہ ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو پھر لگ گئی کنارے کے نہیں لگی؟ تو اگر آپ کی نیا جو ہے، آپ کی کشتی جو ہے وہ بھی بھنور کے اندر ہو تو آپ اپنا کارساز اپنے رب کو بنائیے، پھر دیکھیے کہ جس طرح وہ کشتی جودی پہاڑی کے کنارے پہ لگی ہے آپ کی کشتی بھی انشاءاللہ کنارے پہ لگے گی، ضرور لگے گی۔ لیکن ہم دنیاوی لحاظ سے ٹل لگا دیتے ہیں، زور لگا دیتے ہیں، ادھر سے سفارش ڈھونڈ، ادھر سے سفارش ڈھونڈ، ادھر سے سفارش ڈھونڈ، اور کئی لوگ تو ایسے جوڑ توڑ کرتے ہیں، اس کو پکڑا پھر آگے اس کے رشتہ دار کو پکڑا، پھر اس رشتہ دار کے رشتہ دار کو پکڑا اور جا کے سیدھے پہنچ گئے، جبکہ کام بنانے والا تو میرا رب ہے، دلوں میں ڈالنے والا میرا رب ہے۔ اس لیے پہلی کام یہ کرے زندگی میں، جب بھی کوئی مشکل پیش ہے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے رب کو اپنا کارساز بنائیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ساتھ درخواست پیش کیجئے، الہی میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی پیشانی تیرے سامنے ٹیک دی ہے، ابھی کاموں کا بنانے والا تو ہی ہے، میری اس بگڑی کو بنا دے، میری اس مشکل کو حل کر دے۔ تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ مہربانی کرے گا۔ اس سے اگلی آیت آپ دیکھیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ جو وہ کہتے ہیں، میں اگر اس کو نہ سمجھانے کے لیے میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں، باقی آپ کو پسند ہے تو قبول کیجئے گا، نہ پسند ہے تو کسی اور ترجمے کی طرف رجوع کر لیجئے گا۔ جو یہ کافر کہہ رہے ہیں اس کے اوپر صبر کیجئے اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے۔ مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ متھا نہ لگائیے، اپنے مین جو آپ کا فوکس ہے، آپ کا جو ٹارگٹ ہے اس کے اوپر فوکس کیجئے، مفہوم یہ ہے۔ برادران اسلام، ایک تو ہے فرائض منصبی، حضور نبی کریم علیہ السلام بحیثیت نبی اور رسول، حضور نے اپنے تمام فرائض منصبی کو احسن طریقے سے پہنچایا ہے، نبھایا ہے، حق ادا کیا ہے۔ جو آپ کا کام تھا نا تبلیغ کرنا اور جو میسج ہے وہ پہنچانا، وہ آپ نے پہنچایا۔ کسی نے قبول کیا نہیں کیا یہ ایک ثانوی مسئلہ ہے، کسی نے آگے سے رد عمل بھی دیا، تو وہ جو رد عمل دینے والے ہیں نا، ایک تو ہے نا کہ اجابت کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، تو وہ تو پھر اپنے جو ہے مسلمانوں کی جماعت میں آ گئے نا۔ ایک ہے رد عمل دینے والے، وہ جو رد عمل دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں، گالم گلوچ کرنے والے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اوسن طریقے سے چھوڑ دیں۔ مطلب یہ کہ ان کے ساتھ متّا نہ لگائیں اور جو ہے اپنا جو قیمتی وقت ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ برادران اسلام، اس آیت کو آپ موجودہ معاشرے کے اوپر تطبیق کیسے دیں گے؟ آپ کے اور میرے جتنے بھی جھگڑے ہیں یہ کیل اور کال کے اوپر ہی ہوتے ہیں، اس نے یہ کہا تو پھر میں نے اس کو یہ کہا،
پھر جب اس نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا تو پھر بات آگے بڑھتی ہے اور پھر دستوں گریبان تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر یہ آیت کا پہلا پورشن آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کہتے ہیں چھوڑ دیں، ان کو صبر کریں، اس کے اوپر کیا کریں؟ صبر کریں، تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ختم نہیں ہوں گے تو کم از کم ضرور ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ اس آیت کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کریں اور آپ کے جھگڑے ختم نہ ہوں، اس لیے کہ جب آپ رد عمل ہی نہیں دیتے ہیں، آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے نا بس چھوڑ دو اس کو، یہ جانے اس کا کام جانے، اس کو کر رہے ہیں تو جو بھی یہ بات کرتا ہے، بس مجھے کس کا حکم ہے؟ صبر کا حکم ہے۔ تو یقیناً جب آپ رد عمل نہیں دیں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے اور آپ دست و گریبان نہیں ہوں گے، اور آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا کہ آپ کے معاملات جو ہے مزید نہیں الجھیں گے۔ صبر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ گالم گلوچ کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی گالی دے دیتا ہے، آپ اس کو معاف کریں، آپ اس کو نظر انداز کریں، اور یہ آیت سامنے رکھیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر مجھے صبر کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث کو آپ ملا کر کے دیکھیں اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصبر ضیاء، صبر ضیاء ہے، صبر ضیاء ہے یعنی نور ہے، روشنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نور اور روشنی پیدا کر دیتا ہے کہ جس معاملے کے اندر آپ الجھے ہوئے ہیں وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اور کوئی سبیل وہ آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، اور آپ اس راستے کے ذریعے سے اس الجھن سے نکل جاتے ہیں۔ الصبر ضیاء، صبر ضیاء ہے، صبر نور ہے، صبر روشنی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دیتا ہے۔ برادران اسلام، آیت کے پہلے پورشن کی طرف آتے ہیں کہ اپنے رب کا ٹوٹ کر کے ذکر کیجئے۔ تو یہ ہر صحابہ ان کی اپنی اسپیشلٹی ہے، ان کے اپنے انداز ہیں، ان کی اپنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نہ کوئی ایک تمیزات اور خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ٹوٹ کر کے اور یکسوئی کے ساتھ ذکر کرنے والے صحابہ میں ایک نام حضرت عثمان بن مظعون کا آتا ہے، اور ان کا انتخاب میں نے اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس لیے کیا ہے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات شعبان المعظم کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ کب ہوئی ہے؟ وہ شعبان المعظم میں ہوئی ہے۔ ایک قول سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے، تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ، اس مناسبت سے میں نے آپ کے ذکر کو یہاں پہ بیان کرنا مناسب سمجھا۔ حضرت عثمان بن مظعون جو ہے، ان کے اعزازات میں سے ایک اعزاز ان کا یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں، حضور کے رضائی بھائی ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے دیکھیں نا، حضور کے صحابی ہونا یہ بھی ایک شرف ہے اور بہت بڑا شرف ہے، اور کائنات کے اندر بعد میں آنے والا کوئی بندہ وہ کتنا ہی عظیم تر کیوں نہ ہو، ایک صحابی جو ایک صحابی ہے اس کے درجے کو نہیں پہنچتا ہے۔ تو ایک تو یہ اعزاز ہے، تو پھر اس اعزاز سے فردر آگے یہ اعزاز کہ حضور کے رضائی بھائی ہیں، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت عثمان بن مظعون کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا، یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے ازدواج میں منسلک ہوئیں، تو یہ جو ہے یہ حضرت عثمان بن مظعون کی جو زوجہ ہیں انہوں نے بات چلائی تھی۔ آپ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابی ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے نا، بدری صحابیوں کا اعزاز کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ سب سے پہلی لڑائی تھی، کلیجے منہوں کو آ رہے تھے، مسلمان جو ہے نہتے تھے، لیکن پھر بھی جو اکھاڑے میں اتر گئے تو پھر تا صبح قیامت تک ان کا یہ اعزاز جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ آپ لوگ
کو معلوم ہے کہ یہ جو فوجی لوگ ہیں انہوں نے مختلف قسم کے وہ لگائے ہوتے ہیں جی، یہ فلاں بیج ہے تو یہ فلاں بیج ہے، یہ کمانڈو والوں نے چڑی لگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا، وہ تو دنیا کا نظام ہے۔ یہ بدری جو ہے ان کا اعزاز یہ ہے کہ بدری ہیں، یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے۔ یہ جو آپ جگہ چینج کرتے ہو نا، آپ نے فرض یہاں پہ پڑھے، سنت وہاں پہ، نفل وہاں پہ، جگہ کیوں چینج کرتے ہو؟ جگہ جو چینج کرنے کا جو پیچھے فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جگہ کل کو بروز قیامت میرے حق میں گواہی دے کہ میرے مالک اس نے پیشانی یہاں بھی ٹیکی تھی، اس نے پیشانی یہاں بھی ٹیکی تھی، اس نے پیشانی یہاں بھی ٹیکی تھی۔ تو گھر کے اندر ایک جگہ بنائیے، پہلے ایک مصلی اور ایک جائے نماز کی کیوں نہ ہو، جو کل کو قیامت کے دن آپ کے حق میں کھڑی ہو کر کے یہ کہے کہ الہ العالمین یہاں پر اس نے تیری بارگاہ میں سجدے کیے تھے۔ یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یکسوئی کے ساتھ ٹوٹ کر کے اپنے رب کی بات کرتے تھے، اور ایک جگہ انہوں نے مختص کی ہوئی تھی۔ اور یہ صحابی وہ عظیم صحابی ہیں کہ جب یہ دنیا سے گئے نا، میرے پاک نبی ان کے پاس گئے، یہ رحلت فرما گئے تھے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عثمان بن مظعون کو دیکھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور حضور کی آنکھوں سے اتنے آنسو آئے کہ حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پہ جا گرے۔ اور حضور نے جو کلمات ارشاد فرمائے نا، وہ کلمات یہ تھے کہ عثمان تو نے زندگی ایسے گزاری ہے کہ تو نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ عثمان بن مظعون جا رہے ہیں، اور افسردہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ تعلقات اور یہ رشتے اور ناطے یہ کلمے کی بنیاد پہ ہیں۔ میرا اور آپ کا پیار بھی، میری اور آپ کی محبت بھی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ آج ہمارا ایک عظیم بھائی، عظیم ساتھی وہ اس دنیا سے اٹھا ہے، مشتاق گوندل صاحب، آپ جانتے ہوں گے۔ 2-3 دن پہلے میں اور ہمارے ساتھی ہیں رؤوف صاحب، ہم ایک کام کے سلسلے میں گئے، بیماری کی حالت میں بھی گھر سے نکل کر کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں، اور اچانک وہ اس دنیا سے اٹھ گئے۔ دنیا سے تو ہر کسی نے جانا ہے، لیکن گزرے لمحات اور اچھی یادیں یہ رہ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس عظیم شخص کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ اور جتنے بھی ساتھی ہمارے نمازی ساتھی اس دنیا سے اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے۔ ایک دن ہم نے بھی اٹھ جانا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ہماری بھی بات کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، اور اس عظیم ہستی حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اور وسیلے سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔